بیٹے اگر اولاد نگینہ ہوتے ہیں تو بیٹی اولاد نگینہ ہوتی ہیں، اور ان نگینوں کو ٹھیس نہیں لگنی چاہیے، چاہے وہ اپنی ہو یا پرائی۔ کوئی تو وجہ تھی جو بیٹی کو رحمت کہا گیا۔ اور پھر اللہ نے فرمایا، اے موسیٰ، میں اولاد کے ذریعے بیٹی بیچتا ہوں جب میں بے حد خوش ہوتا ہوں۔ بیٹی پیدا ہو تو خوشیاں منایا کرو، کیونکہ اللہ پاک کی رحمت ہر گھر میں نہیں ہوتی۔ بیٹی کی پیدائش پر دل چھوٹا کرنے والوں، سن لو، اگر بیٹی عیب ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آنگن 4 کلیوں سے نہ مہکتا۔ بیٹیاں تو رحمت ہوتی ہیں، باپ کا درد سمیٹتی ہیں، ماں کے آنسو پوچھتی ہیں، بھائی کا دکھ لے کر ان پر اپنے سکھ لٹا دیتی ہیں۔ بیٹیاں سچ میں محبت کرتی ہیں، شوہر کے لیے میکے سے لڑ پڑتی ہیں، اور سسرال سے میکے کے تانے سن کر کسی کو خبر تک نہیں ہونے دیتی، سب کچھ سہ کر بھی مسکراتی ہیں۔ کتنی پیاری ہوتی ہیں یہ بیٹیاں۔ باپ اور بیٹا پچھلے لان میں کرکٹ کھیل رہے تھے۔ والد بیٹے کا دل رکھنے کے لیے جان بوجھ کر ہار رہا تھا۔ بیٹا جیت کی سرشاری میں خوش تھا، نعرے مار رہا تھا۔ 7 برس کی پیاری بیٹی بینچ پر بیٹھی سارا منظر دیکھ رہی تھی۔ وہ ابو کے مسلسل ہارنا سہ نہ پائی، دوڑ کر آئی، باپ سے لپٹی، رو کر بولی، ابو میرے ساتھ بھی کھیلیں، آپ کو جتوانے کی خاطر میں ہاروں گی۔ بیٹیاں زخم سہ نہیں پاتی، بیٹیاں درد کہہ نہیں پاتی۔ بیٹیاں آنکھ کا ستارہ ہے، بیٹیاں درد میں سہارا ہے۔ بیٹیوں کو ہراس مت کرنا، ان کو ہرگز اداس مت کرنا۔ بیٹیاں نور ہے نگاہوں کا، بیٹیاں باپ ہیں پناہوں کا۔ بیٹیاں دل کی صاف ہوتی ہیں، گویا کھلتا گلاب ہوتی ہیں۔ بیٹیاں عکس اپنی ماں کا، بیٹیاں ہیں ثمر دعاؤں کا۔ بیٹیوں کو سزائیں مت دینا، ان کو غم کی کبائیں مت دینا۔ بیٹیاں چاہتوں کی پیاسی ہیں، یہ پرائے چمن کی باسی ہے۔ بیٹیاں بے وفا نہیں ہوتی، یہ کبھی بھی خفا نہیں ہوتی۔ اچھی بیٹیاں اچھی لگتی ہیں، ماں کے ساتھ چلتی ہوئی بیٹیاں اچھی لگتی ہیں، ماں کو چومتی ہوئی بیٹیاں اچھی لگتی ہیں، ماں کے پاؤں دباتی ہوئی بیٹیاں اچھی لگتی ہیں، ماں کے آنسو پوچھتی ہوئی بیٹیاں اچھی لگتی ہیں، ماں کے دکھ پر روتی ہوئی بیٹیاں اچھی لگتی ہیں، ماں کے سر پر تیل ڈالتی ہوئی بیٹیاں اچھی لگتی ہیں، ماں کے دکھ سکھ باندھتی ہوئی بیٹیاں اچھی لگتی ہیں، ماں کا وقار بناتی ہوئی بیٹیاں اچھی لگتی ہیں، ماں کے ساتھ سانس لیتی ہوئی بیٹیاں، مگر نہیں اچھی لگتی ہیں ماں کو دفنا کر ہنستی ہوئی بیٹیاں۔ میں بیٹی ہوں، میرے دنیا میں آتے ہی بہت سے وسوسے آ کر میری ماں کو ڈراتے ہیں۔ میرے لیے لوگوں کی نگاہوں سے فقط ہوس یا آگ کے شعلے برستے ہیں۔ میں بنوں تو کہا جاتا ہے اچھی لڑکیاں بولا نہیں کرتی، چپ رہتی ہیں۔ وہ اپنے بابا اور بھائی کے ہر فرمان کو سنتی ہیں اور سر کو جھکاتی ہیں کہ وہ ہر حال میں کنبے کی عزت کو بچاتی ہیں۔ میں اگر کچھ سوچوں تو میری سوچوں کو یہ کہہ کر اکثر جھٹلا جاتے ہیں کہ اچھی لڑکیاں بے سر و پا باتوں کو بلا وجہ سوچا نہیں کرتی، مگر اب میں کیا کروں کہ میرے خالق نے مجھے انسان بنایا ہے، مجھے ہر چیز کا ادراک بخشا ہے۔ میں بھی حرف مدح کے کچھ پھول ہونٹوں پہ سجانا چاہتی ہوں۔ میں ایک مدت سے زندہ ہوں، مگر میرے مالک میں اب جینا چاہتی ہوں۔ بیٹیاں منہ پہ تالے لگا کے ہنستی ہیں، درد سارے دبا کے ہنستی ہیں۔ بابا بھائیوں کی لاج کی خاطر دل کے چھالے چھپا کے ہنستی ہیں۔ کسی کے خواب دیکھتی آنکھیں سارے سپنے گوا کے ہنستی ہیں۔ زندہ درگور ہوتے ہوئے بھی خود کو سجا کے ہنستی ہیں۔ بیٹی ہونے کا حق نبھانے کو دل کی دنیا لٹا کے ہنستی ہیں۔ زندگی بھر نبھا کی کوشش میں زخم پہ زخم کھا کے ہنستی ہیں۔ ٹھیسیں دل کو دبا کے سسکیوں کی
خوش ہوں میں بتا کے ہنستی ہیں، جان سکتا ہے کوئی کیسے مالا، یہ خود کو بہلا کے ہنستی ہیں۔ اگر آپ کی بھی بیٹی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں اور چینل کو سبسکرائب بھی۔ میں چھوٹی سی ایک بچی تھی، تیری انگلی تھام کے سوتی تھی، تو دور نظر سے ہوتی تھی، میں آنسو آنسو روتی تھی۔ خوابوں کا ایک روشن بستہ تو روز مجھے پہناتی تھی، جب ڈرتی تھی میں راتوں کو تو اپنے ساتھ سلاتی تھی۔ ماں تو نے کتنے برسوں تک اس پھول کو سجایا ہاتھوں سے، جیون کے گہرے بیتوں کو میں سجتی تیری باتوں سے، میں تیری یاد کے تکیے پر اب بھی رات کو سوتی ہوں۔ ماں میں ایک چھوٹی سی ایک بچی ہوں، تیری یاد میں اب بھی روتی ہوں۔ بیٹی سے ماں کا سفر، بے فکری سے فکر کا سفر، رونے سے خاموش کرانے کا سفر، غصے سے تحمل کا سفر، پہلے جو آنچل میں چھپ جایا کرتی تھی آج کسی کو آنچل میں چھپا لیتی ہے، پہلے جو انگلی پہ گرم لگنے سے گھر کو سر پر اٹھا کرتی تھی آج ہاتھ جل جانے پر بھی کھانا بنایا کرتی ہے، پہلے جو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ رو جایا کرتی تھی آج وہ بڑی بڑی باتوں کو ذہن میں چھپایا کرتی۔ جس کی بیٹی ہو اسے کسی کی بیٹی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرنی چاہیے۔ کل کو جب اللہ کی طرف سے مکافاتی عمل شروع ہوتا ہے تب پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا کہ حساب تو دینا پڑتا ہے۔ بیٹی کی پسند کو غلط سمجھ کر اس کی شادی کسی اور سے مت کرو، کیونکہ اگر آپ نے تربیت اچھی دی ہے تو وہ ضرور ایک اچھے انسان کا انتخاب کرے گی، کیونکہ ایک بیٹی اپنے باپ کی عادات ہی اپنے شوہر میں تلاش کرتی ہے۔ بیٹی کا نکاح اس کی اجازت سے کیا کریں، یہ میرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ بیٹی کی پسند، وہ جو کہتے ہیں بیٹیوں سے بھی کوئی پوچھتا ہے، سنو بیٹی فاطمہ علی کا رشتہ آیا ہے، ہاں کہ تم؟ بیٹیاں جہنم سے آڑ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کے پاس 3 بیٹیاں ہوں اور وہ ان کے ہونے پر صبر کرے، ان کو اپنی کمائی سے کھلائے پلائے اور پہنائے، تو وہ اس شخص کے لیے قیامت کے دن جہنم سے آڑ ہوں گی۔ بیٹی، شرط لگی تھی دنیا کی خوشی کو ایک لفظ میں لکھنے کی، لوگ کتابیں ڈھونڈتے رہ گئے اور میں نے بیٹی لکھ دیا۔ بیٹی اور درخت، ایک بیٹی اور ایک درخت دونوں کا گھر میں ہونا ضروری ہے، کیونکہ درخت ہمیشہ دھوپ میں سایہ دیتا ہے اور بیٹی ہمیشہ درد میں ساتھ دیتی ہے۔ کسی کی بیٹی کو جب اپنے گھر لے آئیں تو یاد رکھیں کہ شادی کر کے ہی لائے ہیں، خرید کر نہیں لائے کہ جیسا مرضی سلوک کیا جائے وہ آپ کے اچھے سلوک اور عزت کی حقدار ہوتی ہیں۔ بیٹیاں، میں ہر لاڈ اٹھاؤں گی اپنی پری کے، میں لوگوں کو بتاؤں گی بیٹیاں بوجھ نہیں ہوتی، خدا را۔ سنو تمہاری بیٹی، اپنی آنکھیں بند کرو اور تصور کرو تمہاری بیٹی بالکل تمہارے جیسے انسان سے محبت کر رہی ہے، دل دھڑکا، اگر ہاں تو خود کو تبدیل کرو، کسی کی بیٹی کی زندگی نہ برباد کرو۔ میکے بھی ہوتے ہیں، سسرال بھی ہوتے ہیں، مگر گھر نہیں ہوتے بیٹیوں کے۔ میکا کہتا ہے بیٹیاں تو پرائی ہیں، سسرال کہتا ہے پرائے گھر سے آئی ہیں۔ ایک بیٹی کے لیے بہت فخر کی بات ہوتی ہے جب کوئی کہتا ہے یہ تو بالکل اپنے باپ پر گئی ہے۔ بیٹیاں تب بڑی نہیں ہوا کرتی جب وہ سسرال چلی جاتی ہیں، وہ تو بڑی ہو جایا کرتی ہیں جب وہ اپنی ماں سے چھوٹے چھوٹے دکھ اور بابا سے چھوٹی چھوٹی ضرورت کا اظہار بند کر دیتی ہیں تاکہ ان کو تکلیف نہ ہو۔ سارے رشتوں کو نبھا کر دیکھ لیا میں نے، ماں باپ کے سوا کوئی اپنا نہیں دیکھا۔ بیٹی رحمت کا دروازہ، بخشش کا ذریعہ، جہنم کی ڈال۔ بیٹی کی مسکراہٹ ویران گھر کو بھی خوشیوں سے بھر دیتی ہے۔ بیٹی وہ نعمت ہے کہ
جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تشریف لاتی تھیں تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی استقبال کو اٹھ کھڑے ہوتے تھے کہ میری بیٹی آئی ہے۔ بیٹی کو بس ایک ہی چیز چاہیے، وہ ہے باپ کا پیار۔